بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی تلاوت کا اثر بچوں پر۔ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ مدرسے میں گیا کہ میں اپنے بچے کی کارکردگی کا جائزہ لوں، تو قاری صاحب نے پوچھا تو انہیں بتایا کہ اس بچے نے 3 پارے تو اتنی جلدی حفظ کر لیے، ہمیں یقین نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو پہلے ہی سے حافظ تھا ان پاروں کا۔ ان 3 پاروں کے بعد پھر اس نے عام معمول کے مطابق، عام رفتار کے مطابق سبق لینا شروع کر دیا۔ تو شوہر نے یہ بات آ کر اپنی بیوی کو بتائی۔ بیوی مسکرا پڑی۔ خاوند نے پوچھا اس میں مسکرانے والی بات کون سی ہے؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں 3 پاروں کی حافظہ ہوں۔ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی تھی بچے کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی تھی اور بار بار 3 پاروں کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان 3 پاروں کا نور میرے بیٹے کے سینے میں اتر گیا، یہ اس کی برکت ہے۔ جب یہ مدرسے میں گیا تو 3 پاروں کا حافظ جلدی سے جلدی بن گیا۔ مشتبہ کھانے کا اثر اولاد پر۔ ایک بزرگ تھے، ان کی ساری اولاد بڑی نیکوکار تھی، لیکن ان میں سے ایک بچہ بہت ہی نافرمان اور بے ادب قسم کا تھا۔ اللہ والے ان کے وہاں مہمان آئے، انہوں نے یہ فرق دیکھا تو اس اللہ والے سے پوچھا، اس بزرگ سے پوچھا آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ بچہ کیوں ایسا نافرمان نکلا؟ تو بزرگ بڑے آزردہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ اس بچے کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں فاقہ تھا، ہمارے گھر میں شاہی عورتوں کا بچا ہوا کھانا آ گیا، کسی نے ہدیہ تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ عام طور پر تو میں ایسے کھانوں سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن بھوک کی وجہ سے اس دن میں نے وہی کھانا کھا لیا۔ پھر وہی رات تھی کہ ہم میاں بیوی نے ملاقات کی اور اللہ نے اسی رات بچے کی بنیاد رکھی۔ یہ اس مشتبہ کھانے کا اثر ہے کہ ہمارا یہ بچہ نافرمان نکلا۔ بچے کی تربیت کا عبرت آمیز واقعہ۔
ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا اور یہ سچا واقعہ ہے، اس کو اسلامیات کے ٹیچر نے نظم سکھائی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ بچہ جب بھی پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، یعنی والا کی جگہ والے پڑھتا۔ استاذ نے کئی مرتبہ کہا کہ شاعر نے والا لکھا ہے، مگر وہ اسی طرح پڑھتا۔ استاذ نے کہا اچھا، اب شاید وہ غلطی کو اچھی طرح سے صحیح کر لے گا۔ لیکن بچے نے جب اینول فنکشن کے اوپر وہ نعت سنائی تو بچے نے والے پڑھا۔ ڈپٹی کمشنر آیا ہوا تھا، اس نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ آج کل استاذ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ دیکھو، اسلامیات کے ٹیچر نے بچے کو نعت یا نظم پڑھائی اور بچے نے والا نہیں والے کہا۔ استاذ کو پتہ نہیں شاعر نے کیا لکھا، لڑکا کیا پڑھ رہا ہے، استاذ کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ چنانچہ استاذ کی بے عزتی ہو گئی، پورے مجمع کے اندر استاذ کی انسلٹ ہوئی، حالانکہ اس نے تو نشاندہی کر دی تھی، اس نے بتلا دیا تھا کہ والے ہیں، لیکن لڑکا بار بار والے پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا اس بچے نے میری بات نہیں مانی اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ چنانچہ سال مکمل ہوا، اگلے سال کی کلاسوں میں بچے چلے گئے۔ عجیب اللہ کی شان دیکھیے، اس بچے کی کلاس کے ابتدائی دن تھے، ان کا ایک دن میتھمیٹک کا ٹیچر نہیں آیا ہوا تھا اور کلاس خالی تھی۔ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا کہ اسٹاف روم میں اسلامک ٹیچر کے علاوہ کوئی خالی نہیں ہے، یعنی ان کا پیریڈ خالی تھا۔ انہوں نے استاد سے کہا آپ فلاں کلاس میں چلے جائیں، آج ان کے ٹیچر نہیں آئے، آج تو ابھی ایڈمیشن کا پہلا دن ہے، ان کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں، آپ ان سے پیار و محبت کی باتیں کرتے رہیں اور بچوں کا وقت اسی طرح گزر جائے گا، یہ شور نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسلامیات کے ٹیچر آ گئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا، پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے سوالات بھی کروں گا، آپ جواب دے دینا، ہمارا وقت اچھی طرح سے گزر جائے گا۔ لڑکے آمادہ ہو گئے، پہلے استاذ نے کافی باتیں سنائی، جب تھک گئے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھنا شروع کر دیے، کسی سے کچھ پوچھا، کسی سے کچھ پوچھا۔ جب اس لڑکے کی باری آئی تو استاذ نے پوچھا یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ یہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا نام احمد تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ استاذ نے پوچھا بتاؤ کیا نام ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پھر یہ بچہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ استاذ نے دل میں سوچا اس نے پہلے بھی میری انسلٹ کر دی تھی، اب پھر پوری کلاس کے اندر میں پوچھ رہا ہوں تو جواب نہیں دے رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ لڑکا بڑا ضدی قسم کا لڑکا ہے۔ چنانچہ استاذ نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب آ گئے، کہنے لگا تمہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا؟ لڑکے نے سر ہلا کر کہا جی ہاں آتا ہے۔ پوچھا پھر بتاؤ، بتاتے کیوں نہیں؟ لڑکا چپ چاپ ہو گیا۔ استاذ نے کہا میں تمہاری پٹائی کر دوں گا، تم نام کیوں نہیں بتلاتے ہو؟ لڑکا خاموش ہے، ساری کلاس کے لڑکے حیران ہیں، یہ تو اتنا نیک اور دینی علم رکھنے والا ہے، یہ کیوں نہیں بتا رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام؟ استاذ کو غصہ آ گیا، بار بار پوچھنے پر بھی بچے نے نہ بتلایا۔ استاذ نے اس کو 2-4 ڈنڈے لگا دیے، تھپڑ بھی لگا دیے۔ بچے کو کبھی مار نہیں پڑی تھی، پہلی مرتبہ کلاس میں پٹائی ہوئی تو بچہ بلک بلک کر رونے لگا، آنسو بھی آنے لگے، ابھی مار پڑ رہی تھی، اتنے میں ہاف ٹائم کی گھنٹی بج گئی۔ چنانچہ استاذ کہنے لگے اچھا میں اگلے پیریڈ میں آ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے نام نہیں بتلاتے، میں تمہاری اور بھی زیادہ پٹائی کر دوں گا، تمہاری ضد کو توڑ دوں گا۔ استاذ تو غصے میں کہہ کر چلے گئے۔
لیکن کچھ بچے ایسے تھے جو اس کے دوست تھے، وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور غمزدہ نظر آ رہے تھے۔ اس بچے کو تو آج تک مار کبھی پڑی ہی نہیں تھی، یہ کلاس میں فرسٹ آنے والا بچہ تھا، آج پہلی مرتبہ مار پڑی۔ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا، تھپڑ لگے تھے، ڈنڈے لگے تھے، آنسو پوچھ رہا تھا، مگر کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد یہ بچہ اٹھا اور باہر گیا اور واش بیسن کے اندر جا کر اپنے چہرے کو دھویا اور اچھی طرح سے فریش اپ ہو گیا اور آ کر کلاس کے اندر بیٹھ گیا۔ ہاف ٹائم کے بعد یہ فریش اپ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ساری کلاس بیٹھ گئی۔ جب دوبارہ پیریڈ شروع ہوا، استاد آ گئے اور اپنا ڈنڈا لہراتے ہوئے انہوں نے کہا، احمد کھڑے ہو جاؤ۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا، بتاؤ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ اس بچے نے بتلایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد بہت زیادہ خوش ہو گئے، کہنے لگے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ لڑکا پھر خاموش ہے۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ لڑکا پھر خاموش ہے۔ اب استاد سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ استاد قریب آئے اور قریب آ کر انہوں نے بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور بوسہ لیا کہ تم میرے شاگرد ہو، میرے بیٹے کی طرح ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھنا، تم نے وہاں بھی والے پڑھا تھا، اب بھی تم نے نام نہیں لیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخر وجہ کیا ہے؟ جب بچے کو پیار ملا، استاذ نے پیار سے بوسہ بھی لیا، بچے نے پھر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ استاذ نے تسلی دی اور اس کو پیار دیا، بیٹے رو نہیں، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ جب بچے کی ذرا طبیعت اچھی ہو گئی، وہ کہنے لگا، اصل بات یہ ہے کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے تم کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی سے نہیں لینا، اس لیے والا کے بجائے میں نے والے کہا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ اور استاذ نے پوچھا، نام کیوں نہیں بتلایا؟ کہنے لگا، میرے ابو مجھے کہا کرتے تھے، بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بے وضو نہیں لینا۔ میرا اس وقت وضو نہیں تھا، آپ کی مار میں نے کھا لی، آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، میں مار تو کھا لیتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہ لیتا۔ اب میں ہاف ٹائم کے اندر وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے پوچھا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتلا دیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔